بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لے اور ہماری نسل میں سے بھی ایسی امت کو پیدا فرما جو تیری پوری تابع دار ہو، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے اور ہماری توبہ قبول فرما لے۔ بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کر دینے کا خوگر ہے اور بڑی رحمت کا مالک ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک، اور اے ہمارے رب، ہمیں اپنا تابع مطیع و فرما بردار بنائے رکھ۔ نوٹ کیجئے، یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، تو میں اور آپ اگر اپنے بارے میں مطمئن ہو جائیں کہ میری موت لازماً حق پر ہوگی، اسلام پر ہوگی، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ چنانچہ ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہم دونوں کی نسل میں سے ایک امت کو اٹھائیو جو تیری فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں حج کرنے کے قاعدے بتا دیجئے۔ اے پروردگار، تیرا یہ گھر تو ہم نے بنا دیا، اب اس کی زیارت سے متعلق جو رسومات، جو مناسک حج ہیں، وہ ہمیں سکھا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر اپنی توجہ فرما، ہم پر اپنی شفقت کی نظر فرما۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً تو ہی ہے بہت زیادہ توبہ کا قبول فرمانے والا اور شفقت کے ساتھ رجوع کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ، اور ہمیں فرما بردار رکھ۔ سبحان اللہ، وہ حضرات اللہ تعالیٰ کے مطیع و مخلص بندے تھے، پھر بھی یہ دعا اس لیے مانگ رہے ہیں کہ مزید اطاعت و عبادت اور اخلاص اور کمال نصیب ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام معصوم ہیں۔ آپ کی طرف سے توبہ تواضع یعنی عاجزی ہے اور اللہ والوں کے لیے تعلیم ہے۔ خانہ کعبہ اور اس کا قرب قبولیت کا مقام ہے، یہاں دعا اور توبہ کرنا سنت ابراہیمی ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا۔ معلوم ہوا کہ عبادت کے طریقے سکھانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی۔ بغیر طریقہ سیکھے عبادت کرنا اکثر عبادت کو ضائع کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے۔ فرض عبادت کا طریقہ و مسائل سیکھنا بھی اس میں داخل ہے۔ یہ اس معاونت کی امید ہے کہ یہ دونوں اسلام کی طرف ہدایت پانے کے سلسلے میں اللہ سے رکھتے ہیں۔ ان کے دلوں میں یہ پختہ شعور تھا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں ہیں۔ یہ کہ ہدایت صرف اس کی ہدایت ہے، اس کی معاونت و توفیق کے بغیر کوئی نہیں جو ہدایت پا سکے۔ اس لیے وہ دونوں ہماتاً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کی طرف راغب اور مائل ہیں، اور اللہ تو بہترین مددگار ہے۔ امت مسلمہ کا یہ مزاج کہ وہ باہم معاون و مددگار ہوتی ہے۔ اس کے افراد نسلاً بعد نسل نظریاتی طور پر باہم پیوست ہوتے ہیں، اس لیے دعا کی جاتی ہے، اور ہماری نسل میں سے بھی تیری مسلم امت پیدا ہو۔
یہ ایسی دعا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل مومن کی پہلی تمنا کیا ہوتی ہے۔ عقیدہ اور نظریہ ہی ایک مومن کا محبوب مشغلہ ہوتا ہے، وہ اس کی پہلی ترجیح ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے اس دولت کی اہمیت واضح تھی جو انہیں دی گئی تھی، یعنی دولت ایمان اور ثروت عقیدہ۔ یہ اہمیت اور خواہش انہیں مجبور کرتی ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی اس دولت کے بارے میں التجا کریں۔ اس لیے وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کی اولاد کو بھی اس دولت ثروت سے محروم نہ رکھیں جس کی قدر و قیمت کے برابر کوئی چیز موجود نہیں۔ اس سے قبل انہوں نے دعا کی تھی کہ وہ ان کی اولاد کو وسائل رزق کے فراوانی سے دیں، اس لیے انہوں نے یہ بھی ضروری سمجھا کہ ان کی اولاد دولت ایمان سے محروم نہ ہو۔ انہوں نے یہ بھی دعا کی کہ وہ ان کی اولاد کو تعلیم میں مناسک بھی دیں، ان کو طریقہ عبادت بھی سکھائیں۔ ان کی مغفرت کرنے والا غفور الرحیم، اور اللہ ان کی مغفرت کرنے والا اور غفور الرحیم ہے۔ اس دعا سے یہ ثابت ہوا کہ ہم جتنے بھی پرہیزگار ہوں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حجیں کریں، لیکن ہمیں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اس سے دولت ایمان کی دعا کرتے رہنا چاہیے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام کے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور انبیاء کرام کی سنتوں پر عمل کرنے اور اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیرا۔